کہ چیف جسٹس صاحب کے بینچ بنانے کے اختیارات کے بارے میں وہ بل ہے جو ابھی قانون بنا نہیں ہے، لیکن مان لیا کہ آپ نے اس پہ کوئی بینچ بنایا ہے تو تمام تر روایات جو ہیں سابقہ اور پروپرائٹی کے تمام اصول جو ہیں اسٹیبلشڈ، وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب خود اس بینچ کی سربراہی نہ کریں، کیونکہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ انہی کے اختیارات کی بابت تو بار کاؤنسلز کا اور بار ایسوسییشنز کا یہ درینہ مطالبہ تھا، سول سوسائٹی کی طرف سے بھی یہ بات آئی۔ آپ نے رات بھی دیکھا کہ بار کاؤنسلز نے پاکستان بھر کی جو وکلاء کی ایپکس ریگولیٹری باڈیز ہیں، پاکستان بار کاؤنسل، سندھ بار کاؤنسل، بلوچستان بار کاؤنسل، پنجاب بار کاؤنسل، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری بار کاؤنسل اور خیبر پختونخوا بار کاؤنسل، انہوں نے بیک زبان ہو کر یہ بات کہی کہ یہ جو پری میچور بینچ لگایا گیا ہے، ہیرنگ کے لیے کیس لگایا گیا ہے بینچ کے روبرو، اور بینچ کی جو تشکیل ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے، یہ افسوسناک ہے، اور اس کے لیے جب اپروپریٹ ٹائم ہو اس وقت لگایا جائے، اور انہوں نے کہا کہ اس قانون سازی کے بارے میں ہمارا بھی یہ مطالبہ تھا اور اس کو انا کا اور ایگو کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ ان ساری باتوں کے باوجود معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں اور جس سمت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بڑی معذرت سے میں عرض کروں گا کہ یہ ایک ٹکراؤ کسی کیفیت جو ہے یہ پارلیمان کی طرف سے نہیں ہے۔ پارلیمان کا یہ آئین اور قانون کے تحت اختیار ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے، اداروں کی مضبوطی کے لیے، اداروں کی فنکشنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی غیر جانبداری کو انشور کرنے کے لیے وہ قانون سازی کرے۔ اور آج ہم سارے دوست بیک زبان یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کہ عوام کا یہ حق جو ہے یہ ہم کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنے رائٹس کو جانتے ہیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں۔ یہ اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ پارلیمان کو قانون سازی کے پروسیس سے روکنے کی کوشش کی جائے کہ ابھی قوانین بن رہے ہیں تو ان پہ بھی قدغنے لگانے کی باتیں ہوں، تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ موجودہ شکل میں جو بینچ کی کمپوزیشن ہے، تمام جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ نہ یہ ٹائمنگ درست ہے، یعنی ابھی یہ قانون بنا ہی نہیں تو بینچ بنا کے اس کو فکس کر دیا گیا، ہم اس بات کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو قانون سازی کا ہمارا اختیار ہے اس میں جو اداروں کی بے جا مداخلت ہے، جو ٹرائیکوتھمی آف پاورز کے یعنی کہ 3 جو ستون ہیں وہ اپنے اپنے حدود میں کام کریں، اس کے حوالے سے جو ہمارا شروع دن سے موقف ہے ہم اس اصولی موقف پہ بھی قائم کھڑے ہیں۔ اور تیسری بات کہ ساری باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو بینچ کی کمپوزیشن ہے، دیکھیے ہم لوگ ایک وفاق میں رہتے ہیں اور وفاق میں 4 اکائیاں ہیں، یہ وہ 4 بھائی ہیں جنہوں نے مل کے اس ملک کو بنایا اور یہ چلا رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ بینچز کی تشکیل میں بھی یہ باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں اب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ میرے دوست یہاں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے ججز کی موجودگی سپریم کورٹ میں ہونے کے باوجود ان جج صاحبان کو نہ پہلے بینچز میں اس طرح سے موقع دیا گیا، اگر دیا گیا تو ان کی رائے کوئی نہیں لی جاتی۔ اس کو بھی چھوڑیں، یہ جو سب سے امپورٹنٹ کیس جس کو آج ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں، اس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ بھئی ہمیں ایک سپریم کورٹ چاہیے، ہم 2 سپریم کورٹس کی باتیں نہیں کرتے۔ آپ کے گھر کے اندر سے چیف جسٹس صاحب یہ آوازیں اٹھی ہیں، ہمیں تکلیف ہے اس بات کی کہ ادارے میں ایک تقسیم کا تاثر جو ہے وہ دن بدن مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، اور اب تو وہ عیاں ہو کے سامنے آ گیا ہے۔ ریسنٹ پاسٹ میں جو ججمنٹس آئیں، جو عدالتی فیصلے آئے، ان میں کہا گیا کہ یہ امپیریل کورٹ نہیں ہے، یہ شاہی دربار نہیں ہے، یہاں پہ 1 مین شو نہیں ہوگا۔ اور 12 اکتوبر 2019 کے لاہور میں ہونے والے وکلا کنونشن کا کل حوالہ دیا ہے وکلا تنظیموں نے، جس میں ان مطالبات کو ایک دفعہ پھر دہرایا گیا تھا اور پارلیمان سے کہا گیا تھا کہ 184(3) کے جو اختیارات بے دریغ استعمال ہوتے ہیں، جو ہمیشہ سے زیر بحث رہے اور ان پہ کھل کے تنقید کی سول سوسائٹی نے اور وکلا تنظیموں نے اور سیاسی لوگوں نے اور پاکستان کے شہریوں نے، نہ صرف ملک میں بلکہ انٹرنیشنل جو رپورٹس آئیں انہوں نے یہ کہا، انٹرنیشنل جورسٹک کونسل نے کہا اور بہت سی بین الاقوامی تنظیموں نے کہا کہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ جو پولیٹیکل افیئرز میں ان کی